ایک زمانے کی بات ہے۔ سلطنت نوران کا شہزادہ ایک میلے میں اچانک گم ہو گیا۔ ہنستے کھیلتے لمحوں میں وہ شاہی محل سے اتنی دور پہنچ گیا کہ کوئی اسے ڈھونڈ نہ سکا۔ سلطنت نوران برف پوش پہاڑیوں اور سرسبز میدانوں کے درمیان ایک خوشحال ریاست تھی۔ یہاں کے لوگ مطمئن تھے اور اس خوشحالی کی سب سے بڑی وجہ ایک نرم دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ یہ سلطنت بادشاہ فرید کے زیر حکومت تھی، جو وقار اور ذمہ داری کی علامت تھی۔ اس کی ملکہ زرین نہایت دانا اور مہربان تھیں، اور ان دونوں کی دنیا ان کا ننھا بیٹا شہزادہ سہل تھا۔ شہزادہ سہل معصوم، ہنسمکھ اور سب کی آنکھوں کا تارا تھا۔ بادشاہ اسے رعایا سے محبت کا سبق دیتا، جبکہ ملکہ ہر رات اسے سچائی اور عاجزی کی دعا سکھاتی۔ ایک سال سلطنتوں کے درمیان یہ اعلان ہوا کہ ایک دور دراز مگر عظیم سلطنت میں کرسمس کا بہت بڑا میلہ لگنے والا تھا۔ یہ کوئی عام میلہ نہیں تھا، اس میں دور دور کی سلطنتوں سے لوگ، تاجر اور حتیٰ کہ بادشاہ بھی شریک ہوتے تھے۔ ہر سلطنت اپنے اپنے کھلونے، مٹھائیاں، کپڑے اور نایاب چیزیں بیچنے کے لیے لاتی تھی۔ اسی میلے میں بادشاہ فرید بھی اپنی ملکہ زرین، ننھے شہزادے سہل اور شاہی ملازموں کے ساتھ پہنچا۔ میلہ روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، ہر طرف خوشی، موسیقی اور رنگوں کا سیلاب تھا۔ شہزادہ سہل ہر چیز کو حیرت سے دیکھ رہا تھا، کبھی کھلونوں کی طرف دوڑتا، کبھی غباروں کو دیکھ کر خوش ہو جاتا۔ ایک لمحے کو وہ آگے بڑھا، پھر بھیڑ میں کہیں کھو گیا۔ ملکہ زرین نے بے فکری سے کہا، شاید شہزادہ ملازموں کے ساتھ میلہ دیکھ رہا ہوگا، مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ تھک ہار کر شہزادہ سہل ایک کھلونوں کے کارٹ کے پاس آ بیٹھا۔ دن بھر کی تھکن نے اس کی آنکھیں بند کر دیں اور وہ وہیں اسی کارٹ میں سو گیا۔ شام ہونے سے پہلے کھلونوں کا وہ تاجر اپنا کارٹ سمیٹنے لگا۔ وہ بہت دور کی سلطنت سے آیا تھا، اس لیے اس نے بغیر جانے کہ کارٹ میں ایک ننھا بچہ سو رہا ہے، اپنی سلطنت کی طرف واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ اسی دوران میلے میں ہلچل مچ گئی۔ جب بادشاہ فرید نے ملازموں سے پوچھا، شہزادہ کہاں ہے، اور سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو سچ سامنے آ گیا۔ شہزادہ سہل گم ہو چکا تھا۔ بادشاہ کا چہرہ سخت ہو گیا، اس نے ملازموں کو سختی سے ڈانٹا۔ ملکہ زرین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میرا بچہ، میرا سہل۔ پورا میلہ چھان مارا گیا، ہر کاٹ، ہر گلی، ہر خیمہ دیکھا گیا، مگر شہزادہ کہیں نہ ملا، کیونکہ وہ تو اس وقت تک بہت دور ایک اجنبی سلطنت کی طرف جا چکا تھا۔ اور یوں کرسمس کے اسی میلے میں سلطنت نوران کا شہزادہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ گیا۔ راستے میں جب شام ڈھلنے لگی، کھلونوں کا وہ تاجر ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب رکا۔ اسے اپنے سفر کے لیے پانی درکار تھا، اس لیے وہ قریبی کنویں سے پانی بھرنے لگا۔ اسی دوران کاٹ کے اندر سویا ہوا ننھا شہزادہ سہل جاگ گیا۔ ارد گرد اجنبی آوازیں اور نئی جگہ دیکھ کر وہ گھبرا گیا۔ وہ آہستہ سے کاٹ سے نیچے اترا، مگر اسے معلوم نہ تھا کہ یہی لمحہ اس کی تقدیر کا نیا موڑ بننے والا تھا۔ تاجر نے پانی بھرا، کاٹ کو ہانکا اور بغیر پیچھے دیکھے اپنی راہ پر روانہ ہو گیا۔ اسے خبر ہی نہ ہوئی کہ اس کے کاٹ میں سوار ایک ننھا شہزادہ یہیں اتر چکا تھا۔ سہل کنویں کے پاس کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک بکری کے ننھے بچے پر پڑی۔ وہ خوش ہو گیا۔ رکو رکو، وہ ہنستا ہوا اس کے پیچھے بھاگا۔ بکری کا بچہ اچھلتا کودتا کھیتوں کی طرف چلا گیا اور سہل بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ کھیل کھیل میں وہ یہ بھول گیا کہ وہ کہاں ہے اور کس طرف جانا تھا۔ رفتہ رفتہ شام کا اندھیرا گہرا ہونے لگا، آسمان پر بادل چھا گئے، ہوا ٹھنڈی ہو گئی اور کھیتوں میں خاموشی پھیل گئی۔ اچانک سہل کا پاؤں پھسلا، وہ زمین پر گر پڑا۔ اس کے گھٹنوں میں درد ہوا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بیٹھ کر رونے لگا، امی، ابو، مگر کھیتوں میں صرف خاموشی تھی۔ اندھیرے میں ڈرا ہوا اور تھکا ہوا ننھا شہزادہ سہل اکیلا بیٹھا تھا، بے خبر کہ اس کی زندگی اب ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے۔ اچانک اندھیرے میں ہلکی سی روشنی دکھائی دی۔ دور سے ایک لالٹین قریب آ رہی تھی، اور دور کھیتوں کی ہی سمت سے کسی کے قدموں کی آہٹ آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھی۔ ارے، اس وقت یہاں؟ بیٹا تم کون ہو؟ سہل نے آنسو بھری آنکھوں سے دیکھا۔ میں گھر پھٹک گیا ہوں۔ غفور نے فوراً اپنا شال اتارا اور بچے کے گرد لپیٹ دیا۔ آؤ میرے ساتھ، پہلے گرم ہو جاؤ، صبح تمہیں گاؤں لے چلیں گے۔ ڈرتے ڈرتے سہل اس کے ساتھ چل دیا۔
اس کے پاس اور کوئی راستہ بھی نہ تھا۔ غفور کا گھر چھوٹا سا مگر صاف ستھرا تھا، اندر آگ جل رہی تھی۔ اس کی بیوی نبیلہ نے بچے کو دیکھا تو گھبرا گئی۔ یہ بچہ؟ غفور نے نرمی سے کہا، راستے میں ملا ہے، کھو گیا لگتا ہے۔ نبیلہ نے فوراً گرم دودھ بنایا، روٹی نکالی اور سہل کے ہاتھ سیکنے لگی۔ پہلی بار سہل نے سکون محسوس کیا، مگر جب نبیلہ نے پوچھا، بیٹا تمہارا نام کیا ہے، تمہارے امی ابو کہاں ہیں، تو وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے ذہن میں محل کی ایک دھندلی سی تصویر ابھری، مگر نام جیسے کسی گہرے پانی میں ڈوب گیا ہو۔ وہ بس اتنا جانتا تھا کہ یہ اس کے اصل ماں باپ نہیں، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ حقیقت میں کون ہے۔ وہ سسک کر بولا، مجھے بس گھر جانا ہے، مگر مجھے راستہ نہیں معلوم۔ نبیلہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے بچے کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ فکر مت کرو بیٹا، رب سب ٹھیک کر دے گا۔ اس رات شہزادہ سہل غفور کے گھر سو گیا۔ اس کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی جو اس کی پہچان تھی۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرنیں کچے گھر کی دیواروں پر پڑی تو سہل کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ایک لمحے کو گھبرا گیا، مگر آگ کی ہلکی آنچ اور نبیلہ کی نرم آواز نے اسے سکون دیا۔ غفور نے نبیلہ سے کہا، آج اسے گاؤں میں سب کو دکھاتے ہیں، شاید کوئی اسے پہچان لے۔ وہ سہل کو ساتھ لے کر پورے گاؤں میں پھرے۔ ہر گھر، ہر دکان، ہر چوک پر پوچھا گیا، کیا یہ بچہ آپ کا ہے؟ کیا آپ نے اسے پہلے دیکھا ہے؟ مگر ہر جگہ ایک ہی جواب ملا، نہیں، یہ بچہ ہمارے گاؤں کا نہیں ہے۔ غفور نے ہمت نہ ہاری۔ وہ سہل کو لے کر قریب کے دوسرے گاؤں بھی گیا۔ وہاں بھی لوگوں نے غور سے بچے کو دیکھا، مگر کوئی پہچان نہ سکا۔ یہ یہاں کا بھی نہیں لگتا، ایک بوڑھے نے کہا، شاید بہت دور سے آ گیا ہے۔ دن ڈھلنے لگا۔ غفور اور نبیلہ ایک دوسرے کی طرف خاموشی سے دیکھنے لگے۔ وہ دونوں سمجھ چکے تھے کہ یہ بچہ کسی قریبی علاقے کا نہیں، بلکہ کسی بہت دور کی سلطنت سے آیا ہے۔ غفور اور نبیلہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اسے قسمت کا تحفہ سمجھ کر اپنا بیٹا بنا لیا۔ دوسری طرف محل میں قیامت برپا تھی۔ بادشاہ فرید اور ملکہ زرین نے پورا گاؤں چھان مارا۔ محافظ ہر سمت تلاش کر رہے تھے، اعلان ہو رہے تھے، دروازے کھلے تھے، شمعیں جل رہی تھی۔ ملکہ زرین شہزادے کے ننھے کپڑے کو سینے سے لگا کر بس یہی کہہ رہی تھی، میرا بچہ واپس آ جائے۔ بادشاہ فرید نے پہلی بار خود کو بے بس محسوس کیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں دعا کی، اے رب، میرا بیٹا لوٹا دے۔ مگر رات خاموش رہی۔ وقت گزرتا گیا، دن ہفتوں میں بدلے، ہفتے مہینوں میں اور مہینے برسوں میں۔ غفور اور نبیلہ نے اس بچے کو اپنا سمجھ کر پالا۔ اس کا نام سہل ہی رکھا، کیونکہ وہ کبھی کبھی یہی لفظ دہرا دیتا تھا۔ سہل بڑا ہوتا گیا، محنتی، سادہ دل اور اچھے اخلاق والا، مگر اس کے دل میں ایک سوال ہمیشہ زندہ رہا، میں کون ہوں؟ وہ جانتا تھا کہ غفور اور نبیلہ اس کے اصل والدین نہیں، مگر وہ ان سے بے حد محبت کرتا تھا۔ پھر بھی دل کے کسی کونے میں ایک خالی پن تھا، ایک ایسا گھر جس کی خوشبو یاد تھی مگر راستہ نہیں۔ اور پھر ایک دن کرسمس کی رات آ پہنچی۔ سرد ہوا میں گھنٹیوں کی آوازیں تھیں، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ سہل کھیت کے کنارے کھڑا برف گرتے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی انگوٹھی تھی اور دل میں ایک دعا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر آہستہ کہا، اگر تم واقعی سنتے ہو تو بس ایک خواہش ہے، مجھے میرے اصل ماں باپ سے ملا دو۔ برف کے گالے جیسے لمحے بھر کو تھم گئے۔ سہل چونک گیا۔ آسمان پر ایک روشن لکیر ابھری اور لمحوں میں اس کے سامنے سانتا کلوز آ کھڑا ہوا، سرخ لباس، سفید داڑھی اور مہربان مسکراہٹ کے ساتھ۔ میری کرسمس بچے، سانتا کی آواز میں شفقت تھی۔ سہل کی آنکھیں بھر آئیں۔ سانتا نے نرمی سے کہا، تمہاری دعا سچی ہے شہزادے، مگر ہر سچ ایک ساتھ ظاہر نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر سانتا نے ایک سنہری لاکٹ نکالا۔ لاکٹ کے اندر ایک شاندار محل اور ایک بادشاہ و ملکہ کی جھلک تھی۔ سانتا نے کہا، یہ تمہیں تمہارے راستے تک لے جائے گی۔ سانتا کی نظر سہل کی انگوٹھی پر پڑی، اور یہ انگوٹھی تمہاری اصل پہچان ہے۔ سہل نے کانپتی آواز میں پوچھا، کیا میں واقعی ان سے مل سکوں گا؟ سانتا مسکرایا، دل سچا ہو تو راستہ خود بن جاتا ہے۔ اگلے ہی لمحے سانتا گھنٹیوں کی آواز کے ساتھ آسمان میں غائب ہو گیا۔
सहल के हाथ में लॉकेट था और दिल में एक नया यकीन। अगली सुबह सहल ने गफूर और नबीला को सब कुछ बता दिया। दोनों की आंखों में आंसू थे मगर चेहरों पर फख्र। जहां भी जाना सच के साथ जाना। सहल ने सफ़र शुरू किया। खेत, गांव और शहर पीछे रहते गए। लॉकेट में दिखाई देने वाला महल हर दिन ज़्यादा वाज़ेह होता गया। कई दिनों बाद एक सुबह वो एक पहाड़ी पर खड़ा था। सामने एक वसी वादी थी और उसके बीचों बीच वही अजीम महल खड़ा था। सहल का दिल जोर से धड़का। यही है मेरा रास्ता। कस्बा पीछे रह गया और महल के दरवाजे पर मुहाफिज खड़े थे। रुको, एक मुहाफिज ने कहा। यहाँ क्यों आए हो? सहल ने हिम्मत करके जवाब दिया। मैं अपने घर की तलाश में हूँ। मेरा यकीन कहता है कि वो यहीं है। मुहाफिज हंस पड़े मगर इसी लम्हे महल के अंदर से एक बूढ़ा खादिम बाहर आया। उसकी नज़र सहल पर पड़ते ही वो ठिठक गया। इस लड़के को अंदर आने दो, उसने कहा। सहल महल के अंदर दाखिल हुआ। महल में कदम रखते ही उसे अजीब सी पहचान महसूस हुई, जैसे वो यहाँ पहले भी आ चुका हो। बूढ़े खादिम ने पूछा, तुम्हारा नाम? सहल, यही नाम मुझे दिया गया था। बूढ़े की आंखें भर आईं। ये नाम मलका खुद लिया करती थी। सहल को हॉल में ले जाया गया जहाँ बादशाह फरीद और मलका जरीन थे। बादशाह की नज़र सहल की अंगूठी पर पड़ी। ये अंगूठी कहाँ से मिली? बादशाह की आवाज़ लरज़ गई। ये बचपन से मेरे साथ है, सहल ने कहा। मलका ने आगे बढ़कर अंगूठी को देखा। वही शाही निशान, वही मोहर। फरीद, मलका रो पड़ी। ये हमारे बेटे की अंगूठी है। सहल की सांस रुक गई। बेटा? मलका की आंखों से आंसू बहने लगे। ये मेरा बेटा है, बादशाह ने लरसती आवाज़ में कहा। सहल, मेरा बेटा। फिर बादशाह ने पूछा, क्या तुम्हें बचपन की कोई बात याद है? सहल ने आंखें बंद की और आहिस्ता बोला, अम्मी कहा करती थीं, मेरा नन्हा सूरज, अंधेरा कितना भी हो, रोशनी तुम्हारे दिल में रहेगी। मलका की सिसकी निकल गई। ये अल्फाज मैं ही कहा करती थी। बादशाह ने कहा, यही हमारा बेटा है, शहजादा सहल, जो बरसों पहले मेले में हमसे बिछड़ गया था। दरबार के तमाम लोग एहतराम में झुक गए। शहजादा सहल जिंदाबाद। सहल ने कहा, मैं उन लोगों को नहीं भूल सकता जिन्होंने मुझे पाला। गफूर और नबीला मेरे दिल का हिस्सा है। अगर मैं शहजादा हूँ तो सबसे पहले उनका एहतराम मेरा फ़र्ज़ है। बादशाह फरीद ने फ़ख्र से सर हिलाया। यही बात साबित करती है कि तुम हमारे बेटे हो। इसी वक्त हुक्म दिया गया कि गफूर और नबीला को इज्जत के साथ महल बुलाया जाए। बादशाह ने ऐलान किया, आज न सिर्फ हमारा बेटा लौटा है बल्कि सल्तनत को ऐसा वारिस मिला है जो दिलों की कदर जानता है। इसी लम्हे आसमान में हल्की सी घंटियों की आवाज़ गूंजी। सहल ने आसमान की तरफ देखा। शुक्रिया। कहते हैं इसी दिन से सल्तनत नूरान में हर क्रिसमस उम्मीद का दिन बन गया, क्योंकि जो दुआ दिल से मांगी जाए वो क्रिसमस की रात ज़रूर पूरी होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बराए करम वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मज़ीद खूबसूरत और दिलचस्प कहानियाँ बनाने का हौसला मिलता है। जल्द ही एक नई कहानी के साथ दोबारा मुलाकात होगी।